علم جاننے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پوری تاریخ کو جاننے کے لیے وہ کسی ایک شخص کی روایات پر مکمل آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر ایک ہسٹورین کی بیان کی گئی ہسٹری دوسرے ہسٹورین سے مختلف ہوا کرتی۔ جیسا کہ بادشاہوں کے دور حکومت کے اندر ہوا کرتا کہ اپنے درباری تاریخ دانوں سے وہ اپنی من پسند تاریخ لکھوایا کرتے تاکہ ان کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال کر آنے والی نسلیں انہیں ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھیں۔ پر آج دور بالکل بدل چکا ہے، دنیا بہت ہی تیز اور ایڈوانس ہو چکی ہے، اور کسی بھی شخص کے پاس آج اتنا ٹائم نہیں کہ کئی سو صفحوں کی کتاب کو صرف ایک واقعہ کو جاننے کے لیے بیٹھ کر پڑھتا رہے، بلکہ اس کی بجائے ٹی وی میڈیا، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل سینما جو کہ آج ہر شخص کی پہنچ کے اندر ہے، خصوصاً نوجوان نسل اپنی تاریخ کو اسی 2 سے 2.5 گھنٹے کی فلم یا پھر ڈرامہ سیریز کو دیکھ کر سیکھ رہی ہے، جو کہ صرف اسی صورت کے اندر فائدہ مند ہے جب وہ مستند ہو اور آپ کے کسی دشمن نے پروپیگنڈا کے لیے تیار نہ کی ہو۔ اور آج کل بھارتی فلم انڈسٹری کے اندر اس کا عروج ہے، کیونکہ یہ لوگ سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے اس کے اندر ہندو نسل پرستی یا پھر دیش بھکتی کو ڈال کر ایسی پروپیگنڈا فلمیں تیار کر رہے ہیں جو کہ اچھا خاصا منافع بھی کما رہی ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے اپنے ہی لوگوں کو حقیقت سے دور کر کے ایک فکشنل تاریخ کے اندر لے جا رہی ہیں، جہاں اس فلم کا مقصد یعنی اصل تاریخ کو بتانا ختم ہو کر ایک انٹرٹینمنٹ فلم کے اندر بدل جاتا ہے، جس کو آپ ایک ہسٹوریکل فلم تو بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اسلامی تاریخ بھی کیونکہ ایک جگہ پر کسی ایک کتاب کے اندر محفوظ نہیں، لہٰذا مسلم دنیا کے اندر بھی نوجوان نسل کے لیے کئی ایسی فلمز اور ایسی ڈرامہ سیریلز بنائی گئی ہیں جن کو مکمل دیکھ لینا آپ کے لیے تاریخ کی کئی ہزار کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ انہیں باقاعدہ ریسرچ اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر بنایا گیا، اور یہ آپ کو اس دور کے اندر لے جاتی ہیں کہ آپ اصل تاریخ جاننے کے ساتھ ساتھ بہتر طور پر اس وقت کے حالات و واقعات، اس ٹائم کے موجودہ ماحول کو سمجھ کر خود کو اسی جگہ کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم کچھ ایسے ہی منفرد اور مستند ڈرامہ سیریلز کی بات کریں گے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر ہر ایک مسلمان اور تاریخ کے طالب علم کے لیے دیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور انہیں دیکھ کر ہر مسلمان اپنی تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے عمر سیریز۔ قطر کی طرف سے بنائی گئی 31 اقساط پر مشتمل یہ بایوگرافی اور اسلامی تاریخ کی ڈرامہ سیریز ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سال کی زندگی سے لے کر مسلمان امت کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور اس کے بعد آپ کی موت تک کے واقعات کو دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامہ سیریز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا سفر، اور اس دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت مسلمانوں کے حالات کیسے تھے، مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف تمام جنگیں، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، رومن اور پرشین امپائر کا زوال، اور حضرت عمر فاروق کی وفات تک تمام واقعات اور جنگیں اتنے ریئلسٹک انداز کے اندر دکھائی گئی ہیں کہ آپ کو اس دور کے اندر واپس لے جائیں گی۔ شامی ڈرامہ ڈائریکٹر حاتم علی نے اپنی محنت سے اس کو ایک ماسٹر پیس کے اندر بدل دیا ہے، جس کو آپ کو زندگی میں ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے یوسف پیغمبر سیریز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ کہانی قرآن مجید کے اندر موجود احسن القصص یعنی اللہ کے مطابق بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ ایران میں بنی اس فلم کو فرج اللہ سلحشور نے لکھا اور اسے ڈائریکٹ کیا، اور 2008 کے اندر اس ماسٹر پیس کو آن ایئر کیا گیا، مگر فرج اللہ کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی، کیونکہ یوسف پیغمبر کی کامیابی کے بعد وہ بنی اسرائیل کی اصل تاریخ پر ایک فلم بنا کر یہودیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے، مگر اپنے ایک سفر کے دوران اچانک سے ایئرپورٹ پر ان کا سامان اچانک سے غائب ہو گیا، اور کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ ملا تو اسی دن سے فرج اللہ سلحشور کو عجیب و غریب قسم کی کھانسی شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہی ان کی موت کی وجہ بنی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد نے ان کا یہ سامان غائب کر کے ان کے سامان پر اس زہر کو چھڑک دیا تھا، جسے سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے بعد فرج اللہ کی آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی۔ 45 قسطوں پر مشتمل یہ ڈرامہ سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں نبوت کی بشارت کے بعد سے لے کر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں 3 دن تک کنویں میں ڈالے جانے اور پھر ایک قافلے کے ذریعے انہیں مصر کے بازار کے اندر بیچنے کے علاوہ جوانی کے بعد زلیخا کے ہاتھوں گناہ کی دعوت اور اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی سزا پر انہیں زندان کی قید کی سختیوں کو کس طرح سے برداشت کرنا پڑا، اور بت پرست مذہبی لوگوں نے کیسے ان کی جان لینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا دین پورے مصر کے اندر پھیلا کر پوری قوم کو یکتا پرست بنا دیا، اور اللہ نے آخرکار انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو 20 سال کے بعد باپ، بیٹے اور بھائیوں کی جدائی ختم ہوئی، تمام خاندان ایک بار پھر سے اکٹھا ہوا، اور باپ اور بیٹے کے ملنے کے جذباتی مناظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے، اور آپ بھی اس ڈرامہ سیریز کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی یہ داستان ایسی ہے کہ ایک بار اسے دیکھ کر آپ اسے کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے۔
तीसरे नंबर पर ईरान में बनाया गया एक और मास्टरपीस है शहीद कोफा, जो हज़रत उमर फारूक की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा बनने से लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और इस खिलाफत के दौरान इनको पेश आने वाली तमाम मुश्किलात जो कि बनु उमैया ने इनके लिए खड़ी की, इसकी अक्कासी करता है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम की अमीर मुआविया से जंग जमल, जंग सफ़ीन और मौला अली अलैहिस्सलाम की खारजियों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग नहरवान को भी इस फिल्म के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के अंदर फिल्मा कर दिखाया गया है। और इन जंगों की असल वजूहात और मुसलमानों की खाना जंगी के पीछे असल साजिशी किरदार दरअसल कौन थे, इस फिल्म को देखने के बाद आप इन्हें आसानी से पहचान पाएंगे। इसके अलावा रसूलुल्लाह के अहले बैत की कुर्बानियों को भी जो कि उन्होंने आने वाली मुसलमान उम्मत के लिए दी, इसका भी बेहतर तौर पर अंदाज़ा आपको यह ड्रामा सीरीज मुकम्मल देखकर हो जाएगा। नंबर 4 पर है फर्जुल असल अशूर की एक और सुपर हिट ईरानियन ड्रामा सीरीज मैन ऑफ एंजेलोस यानी असहाबे कहफ, जो कि कुरान मजीद में मौजूद असहाबे कहफ के किस्से पर बनाई गई है, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ के अंदर मौजूद है। ये कुल 7 लोग थे जो कि उस वक्त के जालिम बुत परस्त रूमी बादशाह दकियानूस के जुल्म सितम और जबरी मजहब ईसाईयत, जो कि उस वक्त मुसलमान होना ही था, को ना छोड़ने पर जान के खौफ से अल्लाह पर भरोसा करके गार के अंदर जाकर पनाह लेते हैं और 300 साल तक इसी हालत में सोते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनको आने वाली नस्लों के लिए निशानी बना दिया कि जो भी अल्लाह की राह के अंदर तकलीफ उठाकर उसके रास्ते में निकलता है तो अल्लाह के लिए अपने कुदरती कवानीन को भी तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। 1997 के अंदर रिलीज होने वाला ये ड्रामा सीरियल इस कदर खूबसूरत अंदाज के अंदर फिल्माया गया है कि अल्लाह पर हर मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी आपके यकीन को मजबूत कर देगा। और आखिर में है मुख्तार नामा। 2010 में 40 किस्तों में नशर होने वाला ये ईरानियन ड्रामा अमीर मुख्तार सकफ़ी की ज़िंदगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के असली असबाब और इनके किरदारों की निशानदेही करता है। इमाम हुसैन और इनके घर वालों की शहादत का बदला अमीर मुख्तार सकफ़ी ने कैसे एक एक मुजरिम को चुनकर और इन्हें कत्ल करके लिया, ये मंजर आपको तारीख के कई छुपे हुए हकायक से इस एक ड्रामा सीरियल के अंदर रूबरू करवा देगा। इस ड्रामा की सबसे ख़ास बात यहाँ पर करबला की मंजर कुशी है, क्योंकि इमाम हसन के खलीफा बनने के बाद और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में शहादत के मंजर को हकायक के साथ इतने हकीकी अंदाज के अंदर दिखाया गया है कि मजबूत से मजबूत दिल शख्स भी अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए रो पड़े। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद की बादशाहत का क़याम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहले बैत की तौहीन के मनाजिर, खाना काबा पर यजीद की फ़ौज का हमला, वाक़या हिरा जब मदीना के अंसार साहबा की इज़्ज़तों, माल, जायदाद और जान को लूटा गया, ये सब मनाजिर इस ड्रामा सीरीज़ की कहानी का हिस्सा हैं, जो आपको पिछली 1400 साल की इस्लामी तारीख को पूरी टाइमलाइन के साथ ऐसे समझा देगी कि आप इसे दोबारा कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप लोगों में से किस किस ने इन तमाम ड्रामा सीरीज़ में से कितने ड्रामा सीरीज़ को पहले से देख रखा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।